علی بھائی، آج کا اگلا سوال ہے، آپ بعض اوقات گمراہ کن علماء مثلاً جاوید احمد گامدی، ڈاکٹر طاہر القادری وغیرہ اور جھوٹے قصے کہانیاں سنانے والے مولانا طارق جمیل، مولانا الیاس قادری وغیرہ کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ایٹیٹیوڈ ہے، اور شاید اسی لیے بعض علماء حضرات اور سمجھدار عوام آپ سے نالاں ہیں۔ پلیز اپنی روش کو بدلیں اور صرف علماء حق کو ہی پروموٹ کیا کریں۔ پلیز صاحب مجھے علماء حق کی لسٹ دے دیں، میں انشاءاللہ ان کو پروموٹ کر دوں گا۔ آپ مجھے راستہ بتا رہے ہیں تو کرایہ بھی دیں ساتھ، اس لیے نہیں کہ مجھے کرایہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں یہ امپاسبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بریلوی کہے نا کہ صرف علماء حق کو فالو کریں، تو ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں کل سے صرف طارق جمیل صاحب اور الیاس گھومن صاحب کو سنا کروں گا، وہ کہے گا نہیں وہ تو گمراہ ہے۔ اور ایک جاہل بھی ان علماء کو گمراہ کہہ رہا ہوگا کیونکہ اس کے فرقے سے نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوبندی کہنا جی صرف علماء حق کو سننا چاہیے، تو ان کو کہیں کہ کل سے میں ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا الیاس قادری صاحب کو سنوں گا، وہ کہیں گے وہ تو گمراہ ہے۔ ان کو نہیں نظر آئے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ ایک جاہل بھی ان کو گمراہ کہے گا۔ تو یہ جملہ چینج کریں، یہ کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کو بزرگ ماننے والے علماء حق کو پروموٹ کریں، تو یہ تو آپ قیامت تک لڑتے رہیں گے، اس کا اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا۔ ہمیں جو شریعت نے بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حق بات آپ نے لینی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دینے والا کون ہے، کیونکہ اگر یہ آپ دیکھیں گے نا تو پھر وہ لسٹ آپ پرووائڈ کریں نا۔ ہم تو صرف صحابہ اور اہل بیت یا تابعین اور چند تبع تابعین کے اوپر متفق ہوں گے، اس کے بعد تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ ہر فرقے کے اپنے بزرگ ہیں، اپنے علماء ہیں، وہ دوسرے والے تو اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو بریک کہاں پہ لگائیں گے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف اپنے قادیانی علماء یا مربی حضرات سے ہی ختم نبوت سمجھتا رہا تو اسے سمجھ آئے گی؟ کبھی نہیں۔ تو آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ باقیوں کا بھی پوائنٹ آف ویو سنو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ حق بات کیا ہے، یہی کہیں گے نا۔ اور آگے سے اگر وہ یہ کہے کہ صرف علماء حق کو سننا چاہیے اور ہمارے علماء علماء حق ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یار وہ تمہارے نزدیک علماء حق ہے نا، تو سر آپ کے بھی آپ کے نزدیک علماء حق ہیں، دوسروں کے نزدیک نہیں ہے۔ تھنک آؤٹ آف باکس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اور ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے۔ ہماری یہ دعوت اسی بنیاد پہ تو پھیلی ہے، ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، اس کے بعد ہمیں بھی سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون قرآن و سنت کے ریفرنسز سے بات کر رہا ہے اور کون صرف بزرگوں کے حوالے قصہ کہانیاں سنا کے فارغ کر رہا ہے۔ قصہ کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اصل دین کیا ہے۔ جب تک پیاس نہیں ہوگی تو آپ کو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آئے گی؟ تو یہ آپ کہانیاں سنیں گے تو پھر آپ کو جب قرآن و سنت سے بتایا جائے گا تو آپ فوراً انجینئرنگ کر لیں گے کہ یار وہ تو کہانیاں سنا رہا تھا۔ یہ ہم رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو روکیں، اور نہ اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں۔ دیکھیں مشکات المصابیح میں کتاب العلم چیپٹر میں ایک حدیث موجود ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ اس کی موقوفاً روایت کو شیخ زبیر صاحب نے نقل کر دیا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے موقوفاً، چونکہ ان کا اپنا قول ہے۔ مرفوع حدیث جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے وہ کمزور ہے، کہ جو دانائی اور حکمت ہے یہ مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو، اس کا حقدار وہی شخص ہے جو اسے حاصل کر رہا ہے، جہاں سے بھی ملے۔ اور اس کا کلائمیکس وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا تمہاری حفاظت کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 راتوں سے یہ جو بھیس بدل کر انسانی شکل میں تیرے پاس آ رہا تھا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا، وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کہی۔ تو آیت الکرسی کا وظیفہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ تعلیم نہیں کیا، یہ شیطان نے بتایا تھا، حضور نے اسے انڈورس کر دیا۔ تو آج کوئی شخص مسئلہ بتائے گا اسے بھی نبی علیہ السلام نے انڈورس کرنا ہوگا۔ کس طرح کہ وہ کتاب و سنت میں موجود ہو، علماء نے نہیں کرنا۔
کیونکہ علماء تو اپنے اپنے فرقے کی الگ الگ باتیں بتائیں گے. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر شیطان بھی صحیح بات کرتا ہے نا, جسے نبی علیہ السلام کی مہر حاصل ہو, تو اسے ایکسیپٹ کریں. اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی چھوٹا سا بچہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جی, اور وہ بچہ بھی چھوڑ دیں, کوئی بہت بڑا آ جاتا ہے, یہودی, عیسائی, ہندو, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ تمہاری کتاب قرآن میں لکھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ چونکہ تو ہے ہی غیر مسلم, اور دین تو صرف علماء حقہ سے حاصل کرنا ہوگا. علماء حقہ ویسے لفظ نہیں ہوتا, میں یہ حقہ سے بنا لیتا ہوں, علماء حق لفظ ہوتا ہے. تو تم علماء حق نہیں ہو, لہذا چونکہ تم نے علماء حق نہیں ہو, لہذا تمہاری بتائی ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 بھی میں نے نہیں ماننی. تو اس کو تو چھوڑ دیں, آپ اپنا ایمان فارغ کر بیٹھے, کیونکہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے, اور کوئی غصے سے بھی آپ کو بتائے تب بھی آپ نے انکار نہیں کرنا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں تم نے غصے سے بات کی, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے غصے کی وجہ سے میں نے اب سورۃ البقرہ کی یہ آیت نہیں ماننی. تو آپ تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈگریاں بعد میں دیکھیں, آپ ریفرنس کو فالو کریں. ڈگریاں تو آپ بریلویوں سے ڈگری لے ہیں تو دیوبندی علماء آپ کو جاہل کہیں گے, دیوبندیوں سے لے آئیں تو بریلوی علماء جاہل کہیں گے, اہل حدیث سے لے آئیں تو وہ آپ کو جاہل کہیں گے, شیعہ سے لے آئیں تو باقی جاہل کہیں گے. ڈگری تو ایک دوسرے کی بھی نہیں مانتے, ایون ان کے مدرسے کی بھی ڈگری ہو اور آپ ان سے اختلاف رائے کریں تب بھی کہیں گے کہ جی بندہ ساڈا سی, لیکن ہوں زیادہ پڑھ کے نا پتہ ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے, یعنی نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں قرآن میں آپ کو تعلیم کیا گیا ہے ربی زدنی علما, اے نبی آپ دعا کیا کریں میرے علم میں اضافہ کر. یہ کہتے ہیں زیادہ کو پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا ہے. یہ کس آیت اور حدیث میں ہے کو زیادہ پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کا قرب ہی حاصل کرتا ہے. وہ بندے پاگل ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس علم کے الٹا چلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی نمائندہ مثال ہمارے علماء جو شوکیس میں بخاری مسلم تو سجائے ہوئے ہیں, لیکن اس کو کھول کے نماز کا طریقہ نہیں آپ کو اس میں سے بتا سکتے, کیونکہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اور قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے علماء یہود کی, یہ گدھوں کی مانند ہے. جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں نا, تو اب کتابیں پڑھ کے وہ گدھا نفع تو حاصل نہیں کر سکتا, تو بس وہ صرف کتابوں کا بوجھ اٹھائی پھرتا ہے. تو وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہے جو شوکیس میں صرف بوجھ اٹھائی پھرتے ہیں, ان کتابوں سے نفع نہیں حاصل کرتے. نفع حاصل کریں گے تو تب فائدہ ہوگا. تو ڈگریوں کی رٹ لگائی. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو نا, تو تم دوسرے تک وہ پہنچا دو. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ پوری امت دائی امت ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پر ذکر کیا اس لیے کہ ایمان ہو گئی کامل اس کا جو اللہ کے لیے حمیت رکھتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا. یہ ڈگریوں کو لے کے بیٹھے ہوئے, تو میرے بھائی اس طرح کی قدغن نہیں آپ لگا سکتے.